آپ کو معلوم ہوگا بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں. ہمارے جو نعروں میں ہے ایک نعرہ چلتا ہے, سنیوں کی بات کر رہا ہوں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یہ سب ہونے کے بعد بچپن سے ہم سنتے تھے غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہوا ایک نعرہ تھا. یہ آسان چیز نہیں ہے, اور اس پر کچھ لوگ ٹپنی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, تم کون سا دامن پکڑے ہو جو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہو. میرے عزیزو, یہ بہت ہی بامعنی جملہ ہے. یہ نعرہ اس قدر معنی خیز ہے جس کی ترجمانی وقت کا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت بھی کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت جیسے عظیم المرتبت نے بھی کہا ہے, لیکن الفاظ الگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن جو وقت کا عبقری امام ہے وہ کہتا ہے تجھ سے در در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی تو وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا. انہیں اندازہ ہے کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے. واقعات آپ کے ذہنوں میں سب ہیں, سنی ساری چیزیں سنتے ہیں. میں میرے استاد گرامی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بات سنا. غوث پاک کا واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے, اور چوری کرنے کے لیے جب اندر آیا تو اس کو ملا کیا, آپ کا جبہ ملا. جبہ ملا, جبہ چوری کر کے جانا چاہتا تھا, لیکن اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی, اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے. اٹھ گئے, چور اندر دروازے کے پیچھے تھا, لیکن چوری کے لیے اٹھایا کیا تھا, قیمتی جبہ اٹھایا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر نے پوچھا کہ بصرہ کے قطب کا انتقال ہو گیا, وہاں پر کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو لے جائے. واقعہ آپ کو پتہ ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اچانک ہونے والی بات تھی. اچانک ہونے والی بات نہیں تھی. اس چور کو قطب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا. ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے, غوث کا دامن. ہاں, یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے, چور بھی قطب بن سکتا ہے, صرف دامن ساتھ میں ہو, نسبت ساتھ میں ہو. عزیزان گرامی اوقات, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے, بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے, بہت سارے معاملات. ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے. آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے ہو؟ کہا برسوں سے ہماری یہ عبادت گاہ ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا, اگر تمہارا یہ خدا ہے, جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے, غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں, آگ میں ہاتھ ڈالو. پجاری نے کہا نہیں, آگ کی فطرت ہے جلانا, وہ تو جلائے گی. ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی. سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تجھ کو نہیں چھوڑتی, تجھ کو بھی جلاتی ہے. تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو, ہمیں گمراہ نہ کرو, آگ کا اثر ہے جلانا, جلاتی ہے. لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں, آگ کا اثر ہے جلانا, لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے, اثر دینے والا میرا خدا ہے. تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا, مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو. سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے. آگ کا بڑا تنور تھا, پجاری جو بیٹھا پنڈت, اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں. کافر کا بچہ, کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا, اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا, اس کا تو بچہ تھا, لے کر کے آگ میں چلے گئے. اور اس پجاری نے واویلا مچایا, ارے یہ درویش, یہ فقیر آیا, آگ میں خود بھی چلا گیا, میرے بچے کو بھی لے گیا ہے.
काफी देर हो गई, लोग जमा होने शुरू हुए, जगह जगह से लोग आए और बहुत सारे पुजारी पंडित सब आए। काफी देर के बाद सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से सही सलामत बाहर आ रहे हैं। एक बात याद रखें, अल्लाह का हर वली किसी न किसी नबी का परतव है। सरकार गरीब नवाज हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के परतव हैं। तो जब बाहर आए, आग कुछ नहीं जलाई, सही सलामत थे। काफी वहां पर मौजूद लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ईमान लाए। बच्चा पंडित ने, पुजारी ने लिया और उसकी पेशानी पकड़ कर देखा, आग की गर्मी भी नहीं है, आग की गर्मी भी नहीं है। लेकर के चूमने लगा। यहां पर फरमाया जाता है, बच्चे का कौन सा कमाल था, बच्चा कौन सा मुत्तकी और परहेजगार वली था, वो क्यों नहीं जला। गरीब नवाज तो अल्लाह के वली थे, उनको आग ना जलाई, बच्चे को क्यों नहीं जलाई, ये तो पंडित का था। फरमाया गया, बात ये है कि हाथ में किसके था, आग नहीं जलाई, हाथ में किसके था, सरकार गरीब नवाज के। यही तो हम कहते हैं ख्वाजा का दामन। हाँ, जब ये निस्बतें हैं तो मेरे अजीजों इसको मामूली मत समझना, ये बहुत अजीम निस्बतें हैं। और इन्हीं बातों से आज हमारा ईमान महफूज है, ईमान महफूज है। मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये बात हमेशा के लिए, नौजवानों महफूज रख लो। तुम जिस दुनिया में अभी जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ पर लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये बना है कि सारा दीन गूगल में है, सारा दीन इंटरनेट पे है। यहाँ पर इंजीनियर्स भी आ गए हैं, डॉक्टर भी आ गए हैं, प्रोफेसर भी आ गए हैं जो दीन की तशरीह कर रहे हैं और दीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा कॉलेज में जाने वाला नौजवान वो यही समझता है कि ये दीन बहुत अच्छा जानते हैं, जो रेफरेंस नंबर के साथ हमें बताते हैं, हदीस नंबर ये है, आयत नंबर ये है, रेफरेंस नंबर के साथ बताते हैं, ये दीन के बड़े आमिल लोग हैं। अगर तुम्हारा ये जहन बन गया तो आगे चल करके जो दीन तुम्हारे पास रहेगा वो ऐसा खिचड़ा दीन, ऐसा खिचड़ा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक बात याद रखो, हमारे पास महफूज दीन वही है जो इन औलिया से चल करके आया है और सीना बसीना चल करके आया है। इन औलिया कामिलीन के जरिए से जो दीन पहुंचा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पाकीज़ा दीन ही है। बाकी ये तशरीहात करने वाले जितने भी आते रहेंगे, इनके मुतालिक हदीस पाक में पहले से बशारत दी है मेरे आका ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर जमाने में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कुरान को ऐसे पढ़ेंगे तुमसे बेहतर लगेगा, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जा रहा होगा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अलामतें भी बताई हैं। वो ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे सामने लाकर रखेंगे, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना होगा और तुम फरेफ्ता हो जाओगे उनके पीछे। नहीं, दीन जो है उन्हीं बुजुर्गों से जो चला है वही हमारा महफूज दीन है। अगर हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर ये इसनाद ना होती तो दीन ही नहीं होता। इसनाद किसको कहते हैं? यह औलिया का सिलसिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करने के लिए इमाम बुखारी कभी कभार 12 कभी 13 लोगों का वसीला लेते हैं कि मुझको इन्होंने बयान किया, उनको इन्होंने बयान किया, उनको इन्होंने बयान किया। ये जो इसनाद है, ये जो औलिया कामिलीन है, ये हमारे दीन के वो सुतून है कि इनको हटाओ तो दीन खोखला हो जाए, दीन ही ना रहे। इसलिए आपको अगर ये पट्टी पढ़ाई जाए कि ये कब्र पुजवे लोग हैं, औलिया इकराम के आस्थानों पर सब कुछ लुटा देते हैं, मेरे अजीजों एक बात तो है, मुझे इस्लाहन ये अर्ज करना होगा कि इफरात और तफरीद के बीच में हमें जिंदगी गुजारना है। कुछ सुन्नी हैं जिनको मैं जानता हूं कि यकीनन उन्होंने ये खुराफात मचाई है कि सब कुछ उन्होंने ये समझ लिया है कि मज़ारात औलिया है, औलिया इकराम असल है, न कि ये दीवार दरो दीवार जिनको बनाने में, जिनके लिए अपनी जिंदगियां आज खत्म कर दी जाती हैं। एक किसी वली के आस्थाने को बनाने के लिए 2 करोड़ का दरवाजा असल दरवाजा नहीं है, असल उस वली कामिल की जिंदगी है। हजरत सैयद नजीब मियाँ अदाम अल्लाह इकबालहू मारेरा मुतहरा में अभी कल की परसों की रात आपने पैगाम दिया कि अफसोस ये है, अलमिया ये है कि हमारे बुजुर्गों को, जो लोगों को चाहिए था कि हमारे बुजुर्गों को हासिल करते, इनको मनों फूलों के नीचे दबा के रखा है।
ہاں یہ اولیاء کرام صرف چادر گاگر اور پھولوں پر دبا کر رکھنے کے لیے نہیں، ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر دینا، ان کے مشن کو عام کر دینا۔ عزیزان گرامی وقار، آج نوجوانوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، نسبت ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ افراط بھی نہ ہو کہ تم اصل دین کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت طاہرہ کو چھوڑ کر کے صرف یہ سمجھ کر کے چلو کہ صرف کسی مزار کے پاس میں ایک دھاگا باندھ دوں گا یا دروازہ لگا دوں گا، کھڑکی لگا دوں گا، بس کافی ہے۔ یہ نہیں ہے دین۔ دین اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شریعت طاہرہ اور جس کو لے کر کے اولیاء کاملین تشریف لائے۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ ہٹ گئے تو پھر کبھی تفریط کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مانتا ہی نہیں، میں کسی ولی کو مانتا ہی نہیں، ایسا تنگ نظر ہو گیا ہے کہ وہ اولیاء کرام سے بھی دور ہو گیا۔ افراط کہتے ہیں بہت ہی زیادہ غلو کرنے لگ گیا ہے۔ دونوں کے درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے، بیچ کا راستہ۔ یقیناً یہ اولیاء کاملین ہمارے لیے ذریعہ ہیں، نسبت ہے، اصل تو رسول اللہ کی ذات ہے، اصل رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج دیکھتے نہیں، مجھے ایک صاحب جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ٹونٹ مار کر کے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ بیان بہت سارے کرتے ہیں، اپنی قوم کو آپ دیکھیں کبھی محفلوں میں، آپ جا کر کے دیکھیں آپ کی محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی بات کی جائے تو اچھل کود ہوتی ہے اور جب رسول اللہ کی بات کی جائے تو سکتہ طاری ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے میرے عزیزوں؟ ہو سکتا ہے کسی محفل کو انہوں نے دیکھا ہو، میں نے ان سے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی جاہل محفل کو دیکھ کر کے آپ نے کہا ہو، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جن اولیاء کی بات پر فخر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کا دروازہ بھی دکھایا انہی اولیاء نے، حضور پاک تک پہنچایا ہے ان اولیاء کاملین نے۔ ہم جھومتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس اعتراض کو آنے سے پہلے اپنے اندر اصل کی محبت کو پیدا کرو۔ اصل کی محبت وہ رسول اللہ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل ایمان ہے، اصل دین ہے، اور اولیاء کاملین یہ نسبت وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے سلسلہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ جو ہے عربی میں چین کو کہتے ہیں۔ آپ ڈکشنری بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں گے تو اس کا میننگ لکھا ہوگا چین۔ چین کس کو کہتے ہیں؟ چین کوئی ایسی ایک لمبی رسی نہیں ہوتی، چین میں جو ہے کڑیاں ہوتی ہیں، ایک کڑی دوسرے کڑی سے، پھر دوسری کڑی تیسری کڑی سے ایک دوسرے سے جوڑی جاتی ہے، اور یہ کڑیاں جب لمبی ہو جاتی ہیں تو چین بنتی ہے، اور اسی چین کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ ایک بھی کڑی کھل گئی تو وہ چین نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس چین میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ یہ کڑیوں سے ہم ملا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہاتھ صرف مجھ سے نہیں ملا ہے، ان کے پیر سے، ان کے پیر سے، اور یہ ہاتھ جاتے ہیں سیدھے رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا سلسلہ منقطع ہے اس سے بیعت کرنا جائز بھی نہیں، جائز بھی نہیں۔ یہ سلسلہ ہے، اور سلسلہ اصل جو ہے یہ کڑیاں یہ نہیں ہوتی، آخر میں جہاں جا کر منزل ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان نسبتوں کے ساتھ سرکار غوث پاک کی نسبت، سرکار غریب نواز کی نسبت، اس پر فخر کرنا بنتا ہے سنیوں کو، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا اصل ہمارا وہ رسول اللہ کی شریعت طاہرہ ہے۔